ہمارے قرآن کی اوقات پتہ ہے کیا ہے میرے سامنے؟ یہ دس از اوقات آف یور قرآن ان فرنٹ آف می ایکس مسلم سمیر. تمہارا اللہ کہتا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لے کر حفاظت جتنی حفاظت کرنی ہے کر. میں تیری قرآن جلا رہا ہوں اور میں تیری قرآن پھاڑ رہا ہوں. یہ لے کر مجھ سے حفاظت اس کی. ہے کوئی زومبی جو مجھے روکے؟ جاؤ کرو جس مرضی کورٹ میں جا کے کیس کرنا ہے. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. محترم ناظرین گرامی، ایک بہت ہی افسوس کا مرحلہ ہے ہم مسلمانان اسلام کے لیے، چونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ہم لوگوں کے مذہب کے ساتھ، ہماری مقدس کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. بے شمار ایسے لوگ آئے اور دنیا میں چلے گئے. اللہ نے ان کو عذاب دے دیا، ان کو ان کے نتیجے پر پہنچا دیا. لیکن فی الحال ٹرینڈنگ میں بھی ایک شخص بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس خبیث نے، اس ملعون نے، اس ابلیس نے ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کی ہے. اتنی سخت توہین کی ہے کہ کوئی بھی مذہب کا رہنما، کوئی بھی مذہب کا فرد واحد ایسی گستاخی کو پسند نہیں کر سکتا. آپ جس طرح سے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس شخص کا نام، اس ملعون کا نام، اس ابلیس کا نام ایکس مسلم سمیر ہے. یہ گزشتہ کافی عرصے سے، بلکہ کافی سالوں سے یہ قرآن کریم، مذہب اسلام کے خلاف ویڈیوز بناتا ہے، لوگوں کے ذہن کو خراب کرتا ہے اور طرح طرح کی توہین آمیز کلمات، جملہ کہتا رہتا ہے. لیکن اس نے اس بار حد پار کر دی. قرآن مقدس کے اوپر اس نے اپنا ناپاک پیر رکھ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن کریم کی تو اس نے بڑی بے حرمتی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا عذاب اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل و خوار کرے گا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے اور اخروی زندگی میں سخت سے سخت عذاب ہے. اسی طرح جب اس نے قرآن کریم پر پیر رکھا تو اس کا کہنا یہ تھا کہ تمہارے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. پھر وہ آیت بھی جو ہے پڑھ کر سناتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے قرآن کے ساتھ توہین والا معاملہ کیا، اب میں قرآن کریم کو جلا رہا ہوں. اور وہ قرآن کریم کو جلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لو تمہارا اللہ کہاں گیا، کہاں گیا حفاظت کرنے والا، اب حفاظت کر کے دکھاؤ. یعنی طعنہ مار رہا ہے وہ. میں اس کے کہتا چلوں کہ قرآن کریم نے جو یہ آیت بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نسخے کی حفاظت ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہند و پاک میں اور بر صغیر کے اندر جتنے بھی نسخے چھپ رہے ہیں اس کی حفاظت ہوگی. یہ اس آیت کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہوگی. یعنی پوری دنیا کے اندر قرآن کریم موجود ہوگا کہیں نہ کہیں پر بھی. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم بالکل ختم ہو جائے، لوگوں کے پاس اس کا تصور ختم ہو جائے، لوگ اسے بھلا بیٹھیں، اس کا ذکر خیر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جتنے دنیا کے اندر نسخے ہیں، جتنے بھی قرآن کریم ہیں، اگر تمام کو اگر جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے یا سمندروں میں بہا دیا جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ چونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. اسی طرح لوح محفوظ کے اندر جو قرآن مقدس موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. نسخے کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. بے شمار لوگ آئے نسخے مٹا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو لیکن اللہ نے جن بندوں کے دلوں میں، جن حافظ قرآن کے دلوں میں اپنے پورے قرآن کو اتار دیا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا. تیرے جیسے منحوس خبیث کتنے ہی اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے. ابھی حال ہی میں دیکھو وسیم رضوی نے 26 آیتیں قرآن سے نکال کر اپنا قرآن لانچ کیا، تو کیا اس کا حال بنا؟ آج کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اسلام کے خلاف بکواس کر کے اور قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کر کے آج اس کا جو انجام ہو رہا ہے، یقیناً وہ ایک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر اس کا انجام ہو رہا ہے. تو یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا عذاب. اسی طرح کفار مشرکین اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنجز کیا کرتے تھے.
کہ یہ کوئی قرآن ہے؟ تو قرآن کریم نے بھی ان کے چیلنج کا جواب دیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس شک میں پڑے ہوئے ہو جو کچھ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے مثل کو ایک سورہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم نہیں لا سکتے، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، چاہے تم لاکھ نسخے جلا دو۔ ایک حافظ قرآن اگر کھڑا ہو جائے تو وہ واپس پورا قرآن لکھوا دے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو میں حکومت وقت سے اور تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس منحوس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو اس کی اوقات بتا دی جائے۔ جس طرح سے یہ دوسرے مذہب کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے، دوسرے مذہب کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور ان کے مقدس کتابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، یقیناً انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چونکہ مفتی سلمان اظہری نے جب ایک شعر کہہ دیا تو مرچی لگنے والوں کو مرچیاں لگ گئی، لیکن جب یہ سمیر ایکس مسلم سمیر مکمل قاعدے کے ساتھ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے قرآن مقدس پر پیر رکھتے ہوئے، اس کو جلاتے ہوئے، اس سے بڑی توہین امیز بات ہم لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مسلمانان اسلام کو بالکل ٹھیس پہنچایا گیا ہے۔ تو حکومت وقت سے گزارش ہے، لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اس کے اوپر کارروائی کی جانی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، چونکہ اسلام کسی بھی مذہب کو برا بلا کہنا نہیں سکھاتا۔ قرآن نے صاف منع کیا ہے۔ شر پسند لوگ صرف قرآن کریم کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، مذہب اسلام کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، یہاں پر سختی کی بات کی گئی، لیکن بے شمار مواقعات ایسے ہیں جہاں پر نرمی کی بات کی گئی ہے۔ 99% یا 90% نرمی والی بات کی گئی ہے، حسن سلوک کا پیغام دیا گیا، حسن ادب کا پیغام دیا گیا، لیکن اسے کوئی دیکھتا نہیں۔ جہاں پر بقدر ضرورت سختی کی بات کی گئی ہے، لوگ اسی کو اچھالتے ہیں اور اسی کے خلاف جو ہے اپنی زبان کھولتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان کو بھی برا بھلا کہنے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے۔ مت کہو، چھوڑ دو ان کی حالت پر، ہو سکے تو دعوت دو ورنہ چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ دشمنی میں آ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ دشمنی میں آ جائیں گے اور جہالت میں اتر جائیں گے اور اللہ کو پھر گالیاں وہ دینے لگیں گے۔ قرآن کریم نے منع کیا۔ تو ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دوسروں کو برا بھلا بھی مت کہو، تو پھر دوسرے لوگ کیوں مذہب اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ کیوں ہر بار اسلام ہی کو روندا جا رہا ہے؟ ابھی حال ہی میں فلم بنایا جا رہا ہے ہمارے 12 نامی، اس میں بھی مذہب اسلام کی دھجیاں اڑائی گئی ہے، عورتوں کو نیگیٹو بنا کر پیش کیا گیا ہے، عورتوں کے کردار کو غلط سلط بنا کر پیش کیا گیا ہے، مردوں کے خلاف باتیں اس میں کی گئی ہے کہ مرد جو ہے ظالم ہوتا ہے اسلام کے اندر، مرد جو ہے حاکم ہوتا ہے، عورتوں کو غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورتیں جس حالت میں ہو، چاہے وہ پریگننٹ ہو، چاہے وہ پیریڈ سے گزر رہی ہو، ہاں اس دوران بھی جو ہے شباشی وہ کر سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو ریئیکشن ویڈیو ہماری طرف سے آپ تک پہنچے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اصل ہے کیا چیز۔ تو اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام کے اندر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا بھی صدقے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے، ایسے درندوں سے اسلام والوں کی بھی حفاظت کرے اور آپ تمام حضرات کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو نسخے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے ریئیکشن کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے جب جسے چاہتا ہے اسے اس نہج پہ ڈھال دیتا ہے اور جب جسے چاہتا ہے اسے عذاب دے کر تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے ترم خان اس دنیا میں آئے، فرعون آیا، حامان آیا، نمرود آیا، قارون آیا، ہر ایک اپنے اپنے وقت کے ساتھ چلا گیا، ہر ایک نے گستاخی کی، ہر ایک نے تباہی اور شور مچایا اسلام کے خلاف، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آج تک قرآن مقدس باقی ہے۔ ایک نسخہ جلا دینے سے کیا ہوگا؟ ہمارے سینے کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے۔ یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، دنیا کا قانون نہیں ہے کہ ہم ختم کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، یا کوئی جج اگر فیصلہ کر دے گا اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ تبدیل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ بخوبی اس کو نبھانا جانتا ہے۔ اور ایکس مسلم سمیر جیسے ناپاک کیڑے، ناپاک خبیث النسل والعقل، ایسے جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی شرارت میں اور حجت تمام کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ تمام لوگ اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جب غیروں کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہ پھر پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور ہمارے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری بزدلی کی علامت ہے۔
کم از کم ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے نہ ہو، زبان کے ذریعے سے تو ہونا چاہیے، ہمارا احتجاج عمل میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔